نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال لا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری والترمذی وابن ماجہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما کر ایک بار پھر جمعہ جیسا عظیم اور مقدس دن عطا فرمایا. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو صبح سے لے کر کے اب تک ہمارے ساتھ تھے، لیکن اللہ کے دربار میں جب سجدہ کرنے کا وقت آیا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کا وقت آیا تو وہ کہیں اور چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کے اندر لا کر کے اپنے دربار میں سجدہ کرنے کا موقع عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جب ہمیں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کا موقع مل جائے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کمال ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ موقع عطا فرمایا ہے، اسے قبول فرما لیجئے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے دربار میں سجدہ کرنے کا موقع عطا فرما دیجئے. شکریہ ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے. قرآن کریم نے فرمایا: لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. تو شکریہ ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا خوب شکریہ ادا کرنا چاہیے. پچھلے کئی جمعہ سے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج سورۃ العصر کی تفسیر کا دن ہے. آج سورۃ العصر میں نے شروع میں تلاوت کی ہے. قرآن کریم کی ایک بہت ہی چھوٹی صورت ہے، لیکن چھوٹی صورت ہونے کے ساتھ ساتھ معنی کے اعتبار سے سمجھیے کہ بہت ہی اہم صورت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے امام ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 150 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، بڑے امام ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر پورے قرآن کریم کو اگر کوئی آدمی پورے قرآن کریم کی صرف ایک سورت والعصر کے اندر اگر کوئی آدمی غور و فکر کر لے اور اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے اوپر عمل کر لے تو یہ انسان کے لیے کافی ہو جائے. یہ اتنی اہم صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر کے ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کون انسان اللہ کے نزدیک کامیاب ہے اور کون انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکام ہے. دنیا کے اندر تو کامیابی اور ناکامی ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی ہے. دنیا کے اندر کوئی آدمی فٹ پاتھ پر سو کر کے گزار دیا، بالکل غربت کی زندگی گزار دیا، 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھا کر کے گزار دیا، بغیر چائے پان کے گزار دیا، بچا ہوا کھانا کھا کر کے گزار دیا. اگر اللہ رب العزت اس سے راضی ہے تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے ان تمام لوگوں سے بہتر ہے وہ کہ جس کو دنیا کی ساری دولتیں اور ساری نعمتیں میسر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. ان تمام لوگوں سے بہتر ہے. حدیث شریف کے اندر آیا کہ ایک صحابی رسول گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو آدمی ابھی یہاں سے گزرا ہے. صحابہ کرام نے
عرف کے اعتبار سے اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے کہ لوگ کس کو اچھا کہتے ہیں کس کو خراب کہتے ہیں، صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ صاحب جو یہاں سے ابھی گزرے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر اپنی کوئی بات کسی مجلس میں یہ رکھنا چاہیں تو لوگ رکھنے کی بھی اجازت نہ دے، اور کوئی مشورہ دے تو لوگ مشورہ بھی قبول نہیں کریں گے ان کا۔ اگر کہیں نکاح کے لیے یہ پیغام بھیجے تو لوگ اپنی بچی سے اس کا نکاح بھی نہیں کریں گے۔ معاشرے کے اندر یہ ایسے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہی بہتر آدمی ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے مالداروں اور بڑے عہدیداروں سے بہتر ہے۔ میں حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز وہی ہے۔ چاہے اس کی زندگی زمانے کے اعتبار سے غربت میں گزر رہی ہو اور تنگ دستی میں گزر رہی ہو، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہ ہو، رہنے کے لیے اچھا مکان نہ ہو، لائٹ کی سہولت نہ ہو، پنکھے اور کولر کی سہولت نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارا اور پسندیدہ بندہ ہے تو وہی سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا وہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ صافات میں ایک آیت کریمہ ہے، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو دنیا کا منظر نامہ سمجھ میں آتا ہے۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے، مغرور اور متکبر ہوں گے اور دوسرے کو گھٹیا سمجھتے ہوں گے، وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ ارے وہ لوگ کہاں چلے گئے جس کو ہم دنیا کے اندر برا سمجھتے تھے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، جہنم کے اندر ہمارے ساتھ تو ہے ہی نہیں، چاروں طرف ہم نے دیکھ لیا کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا؟ کیا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی؟ ہم تو ان لوگوں کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ جن کو ہم دنیا کے اندر برا سمجھتے تھے۔ كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ کیا وہ لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ اچھے تھے اور ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، اور وہ لوگ اچھے تھے تو وہ جنت میں چلے گئے اور ہم برے تھے تو ہم جہنم میں چلے آئے، اور ہم نے ان کو اچھا ہونے کے باوجود برا کہا؟ کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جہنم میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہماری آنکھیں جو ہے کام نہیں کر رہی ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر پورا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کامیاب شخص وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو، اور ناکام شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکام ہو، چاہے دنیا کے سارے عہدے اور سارے مناصب، ساری دولتیں اور سارے عہدے اس کے پاس کیوں نہ موجود ہو، ساری راحتیں کیوں نہ موجود ہو، سارے آرام اور آشائش کیوں نہ موجود ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر وہ پسندیدہ نہیں ہے تو وہ ناکام ہے اور بیکار ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے 3 بر اعظم کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ دنیا کے اندر 7 بر اعظم ہیں، 7 میں سے 3 بر اعظم کے اوپر ان کی حکومت تھی، 7ویں بر اعظم کی دریافت بعد میں ہوئی ہے۔ اس وقت اگر 6 بر اعظم کی اگر دریافت ہوگی اس وقت میں تو آدھی دنیا کے اوپر حکومت تھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ان کی بچیوں نے کہا کہ ابا حضور ہمیں نیا کپڑا چاہیے۔ ابا سے تو نہیں کہا، اپنی امی سے کہا کہ ابا سے کہیے کہ ہمیں نیا کپڑا سلوا دیں، یہ عید کا موقع آ رہا ہے، سارے ملک کے لوگ نیا نیا کپڑے پہنیں گے اور ہم پرانے کپڑے میں ہیں۔ تو ان کی اہلیہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ نئے کپڑے چاہیے۔ قربان جائیے اس عادل بادشاہ کے اوپر کہ جس نے عدل و انصاف کے اندر اپنی مثال پوری دنیا کے اندر قائم کی ہے۔ اگر کسی کو عادل بادشاہ کی مثال دینی ہوتی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے انصاف کے واقعات بہت سارے مشہور ہیں۔
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، میری تنخواہ کے جو پیسے ہیں، جو بیت المال سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، وہ تو کھانے پینے میں ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں، میں کہاں سے لاؤں پیسے؟ ان کی اہلیہ بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اہلیہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ گھر کا جو کھانا خرچہ آپ کے تنخواہ سے چلتا ہے، اس مہینے میں کوئی مزدوری گھر میں رہ کر کے کر لوں گی اور کھانے خرچے کا انتظام کر لوں گی، آپ ایسا کیجئے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے آپ بیت المال سے، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کر کے آپ بچوں کے کپڑے سلوا دیجئے، اور جب اگلا مہینہ آئے گا اور آپ کی تنخواہ نہیں ملے گی تو میں مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں۔ حضرت بیت المال میں گئے اور ایک پرچی پہ درخواست لکھی بیت المال کے ذمہ دار سے کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ جو ہے دے دی جائے پہلے ہی، مجھے کوئی ضرورت ہے گھر پہ۔ تو وہ بیت المال کا جو ذمہ دار تھا، وزیر خزانہ، یا آج کی اصطلاح کے اعتبار سے کہیے فائنینس منسٹر، وہ بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحتی میں کام کرنے والا تھا۔ کتنا بڑا عادل ہوگا، اس نے ایک پرچی لے کر کے اس کے پلٹ کر کے کہا کہ اس پہ آپ بادشاہ سلامت لکھیے کہ میں اگلے مہینے پورے مہینے زندہ رہوں گا، تب میں تنخواہ جاری کروں گا آپ کی۔ وہ کیسے فائنینس منسٹر تھے؟ انہوں نے کہا کہ جو پرچی آپ نے دی ہے اسی کو پلٹ کر کے کہا کہ اس پہ آپ یہ بھی لکھ کر کے دیجئے کہ اگلا مہینہ پورا میں زندہ رہوں گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ اگلے مہینے کی تم بات کرتے ہو، 1 پل کے برابر کی بھی کوئی، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، 1 پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آدمی کب دنیا سے چلا جائے، اور آپ اگلے پورے مہینے کی بات کرتے ہیں۔ کہا کہ رہنے دیجئے، جیسے ہماری زندگی چلتی ہے چلتی رہے۔ وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود فقیری کی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن پھر بھی وہ ایسے کامیاب کہ دوسرے بادشاہوں کو اس کے پیر کے دھول کے برابر ہونا مشکل ہے۔ حضرات خلفائے راشدین الگ ہیں، ان کی بات نہیں ہے، بعد کے جو بادشاہ گزرے ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پیر کے دھول کے برابر ہونا بھی مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے حکومت کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ پہاڑوں کے اوپر کچھ دانے رکھ دیے جائیں، اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت میں اگر پرندہ بھی بھوکا رہ گیا تو یہ بھی میرے لیے افسوس کی بات ہے۔ یہ ان کے یہاں عدل و انصاف تھا، اور خود ان کی یہ حالت تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیاب ہو گیا وہی سب سے بہتر ہے، چاہے اس کی زندگی جیسی بھی گزر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی ناکام ہو گیا تو سونے کے پلیٹ میں کھانے والا ہو اور ریشم کے بستر پہ سونے والا ہو اور سونے کے پلنگ پہ سونے والا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا کے اندر، لیکن جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہے وہی کامیاب ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر کے یہ بیان فرمایا ہے کہ کون سا انسان ناکام ہے اور کون سا انسان کامیاب ہے۔ اتنی لمبی تفصیل عرض کی گئی تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیابی ہے وہی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکامی ہو۔ مگر دوسری طرف ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات یہ ہے، ہم نمازیوں کے لیے افسوس کی بات یہ ہے، اور ہم خاص لوگوں کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر کامیابی کا جو ایک تصور ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ اچھے پیسے کمانے والا بن جائے، اچھے عہدے پہ پہنچ جائے اور اچھی تنخواہ ملنے لگے، اچھی ڈگری حاصل ہو جائے۔ ہم خاص لوگوں کے ذہن میں بھی یہی بات آج کل بیٹھ گئی ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ اسے سرکاری نوکری مل گئی ہے، چاہے وہ 1 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھتا ہو، اپنے آپ کو اسلامی شریعت کا پابند بالکل بھی نہ بناتا ہو، لیکن پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر ہمیں کہنا ہی ہے تو ہمیں یہ لگانا چاہیے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ بولنے والے کوئی ہے ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ سب سے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے سمجھایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو کسی کو کسی بات کے اوپر یقین دلانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قسم خدا کی کہتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کی طرح بات کر کے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ انسان کی زندگی کا کیا مطلب ہے. انسان کی زندگی چند سال, چند مہینے, چند دن اور چند گھنٹے کا ہی تو مجموعہ ہے. انسان کی زندگی کچھ وقت کا مجموعہ ہے. کسی کی زندگی کو ختم ہونے میں 5 گھنٹے باقی ہے تو اس کی زندگی 5 گھنٹے کا مجموعہ ہے. کسی کی زندگی 50 سال ملی ہوئی ہے تو 50 سال کا مجموعہ ہے. کسی کو 1 مہینے کی زندگی ملی ہوئی ہے تو 1 مہینے کا مجموعہ ہے. یعنی انسان کی زندگی زمانے کا مجموعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کو بتلایا, تاکہ انسان کو جو زندگی دی گئی ہے اور انسان کو جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے اور ناکام بنانے سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. میں نے حدیث شریف پڑھی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف, ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف تینوں کتابوں میں یہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. 2 نعمتیں ایسی ہیں, یعنی اس نعمت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہی نہیں ہے, یا اٹھاتا بھی ہے تو بہت کم فائدہ اٹھاتا ہے. جو کم فائدہ اٹھانے والا ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے, جو بالکل ہی فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بھی گھاٹے میں ہے. وہ 2 نعمتیں کیا ہے؟ الصحت والفراغ. صحت, تندرستی کا بہتر ہونا, جسم کے اندر طاقت و قوت کا ہونا, بیماری سے انسان کا بچا ہوا ہونا. عام طور پر جو یہ وقت ہوتا ہے وہ جوانی کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. انسان جوانی کی عمر کے اندر عام طور پر بیماریوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے, وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی, اور نوافل میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھ سکتا ہے. ایک سورت کے بجائے 1 پارہ قرآن کریم پڑھنا چاہے تو آرام سے پڑھ سکتا ہے 1 رکعت کے اندر. اللہ کے ایسے بھی بندے موجود ہیں جو 2 رکعت میں پورا کا پورا قرآن کریم مکمل کر دیتے ہیں. ایسے بندے موجود ہیں دنیا کے اندر. یہ عام طور پر جوانی کے اندر ہو پاتا ہے, بڑھاپے میں اتنی دیر تک کھڑا رہنا مشکل ہے. اسی طریقے سے پیشاب وغیرہ کا بھی تقاضا جلدی جلدی ہو جاتا ہے. اس لیے جوانی کی عمر جو ہے اور صحت و تندرستی کا زمانہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اس سے بہت کم فائدہ اٹھاتا ہے. دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تو خوب فائدہ اٹھاتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ ابھی جوانی کی عمر ہے, ابھی شادی ہوئی ہے, بچے سب چھوٹے ہیں, خرچہ کم ہے, تو محنت کر کے کما کے پیسے جمع کر لو تاکہ بعد میں چل کر کے بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کے لیے مکان بنانے میں کام آ جائے, ان کی شادی کرنے میں کام آ جائے, اور ان کو بڑی بڑی ڈگریاں دلانے میں کام آ جائے. اس لیے پیسے جمع کر کے رکھ لو. تو اس اعتبار سے تو انسان اپنی صحت تندرستی کے زمانے کو استعمال کرتا ہے, لیکن اخروی اعمال کو جمع کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے. اخروی اعمال کو جمع کرنے کی طرف انسان جو متوجہ ہوتا ہے وہ عام طور پر ایسے وقت میں متوجہ ہوتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ پیر ٹھیک سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اور الفراغ کا مطلب ہے ذہن, دماغ کا اور ذہن کا ٹینشن فری ہونا, خطروں سے محفوظ ہونا, ذہن کے اوپر بوجھ کا نہ ہونا, یہ سب اس کے اندر شامل ہے. محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے, خطرات سے محفوظ ہونا یہ الفراغ ہے, جس کو اردو زبان کے اندر فالغ البالی بھی کہتے ہیں, کہ ذہن کے اندر کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہے, دنیاوی سارا نظام سیٹ ہے اور انسان بالکل فری ہے. روزی کمانے کی حد تک محنت کرتا ہے اور باقی انسان بالکل فری رہتا ہے, کوئی پریشانی اسے نہیں ہے. ایسے موقع پر بھی انسان کو چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے اوپر پابندی ہو جائے, قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو جائے,
تاکہ بڑھاپے کے زمانے میں، بیماری کے زمانے میں یا کوئی مصیبت سر کے اوپر آ جائے تو اس وقت اگر عبادتیں کم بھی ہوں، نوافل کم بھی پڑھ سکے آدمی، قرآن کریم کی تلاوت کم بھی کرے، تو صحت تندرستی کے زمانے میں خوب انسان نے کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو اس کو میک اپ کر دیں گے، برابر کر دیں گے۔ تو یہ حدیث شریف کے اندر کہا گیا۔ تو زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانہ بہت اہم چیز ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن 4 کام کرنے والا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ صرف 4 کام اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گھاٹے میں نہیں ہے بلکہ وہ کامیاب انسان ہے، منافع کمانے والا آدمی ہے وہ۔ ان میں سے ایک کام تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں نے کیا ہے، جیسا بھی کیا ہے، ٹوٹا پھوٹا کیا ہے لیکن کیا ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے نمبر پہ الا الذین آمنوا، وہ آدمی جو ایمان لایا۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ کامیاب ہونے کے لیے ایمان لانا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، چاہے ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں آ جائے، قارون کا پورا خزانہ نہیں، اس کا ڈبل اس کے پاس آ جائے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے لیے پہلی شرط ہے، کامیاب ہونے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ دوسرا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ جب دنیا کی ساری دولتیں کسی کو حاصل ہیں، ساری چیزیں حاصل ہیں، سارا عہدہ اس کو موجود ہے، وہ تو کامیاب ہے ہی، دنیا اس کو کامیاب کہتی ہے۔ دنیا کامیاب کہتی ہے لیکن وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ اس کامیابی کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ آنکھ بند ہونے تک ہے۔ آنکھ بند اور ڈبہ غائب، آنکھ بند ہوئی یہ کامیابی ختم۔ چنانچہ آپ نے دنیا میں پوری تاریخ میں ایک بھی انسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کی روح نکل گئی اور اس کو لوگوں نے کہا ہوگا کہ بادشاہ سلامت لیٹے ہوئے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد کہا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب لیٹے ہوئے ہیں، نہیں، منتری صاحب لیٹے ہوئے نہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ مردہ لیٹا ہوا ہے، نعش یہاں پہ موجود ہے، ایک مردہ جسم موجود ہے، جنازہ موجود ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ساری دولت بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو دنیا کی دولت حاصل ہونے کی وجہ سے جو کامیابی اس کو ملی ہے وہ کامیابی صرف اور صرف مرتے وقت تک کے لیے ہے، مرنے کے بعد کوئی کامیابی نہیں ہے وہ۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان موجود ہے تو یہ کامیابی دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ ایسی کامیابی ہے جس کی ویلیڈیٹی کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس کی مدت اور جس کے زمانے کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے حقیقی کامیابی جو ہے وہ یہی ہے جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہے ایمان لانا، اور دوسرا کام ہے اعمال صالحہ کرنا، نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اعمال صالحہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کی ہدایت دی ہے، نماز پڑھنا اعمال صالحہ ہے اور نماز نہ پڑھنا برائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اپنی جان سے کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے تو یہ نیک کام کرنے والا ہے، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے تو یہ برا کام کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے دوسرا کام ہے نیک اعمال کرنا، اور نیک اعمال کا خلاصہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، جس کام کو جیسے کرنے کے لیے کہا ہے اور جس کام سے منع کیا ہے اس کو اسی طرح سے کرے، جس کام کو جیسے کرنے کے لیے کہا ہے ویسے کرے۔
جس کام سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچ جائے، یہ نیک اعمال ہے، یہی اعمال صالحہ ہے اور یہ آسان کام ہے۔ اگر ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، اس کے دوسری طرف جاتے ہیں، تو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ اس کی سب سے اہم مثال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے بیاہ شادی۔ بیاہ شادی کے اندر اسلام نے آسان سے آسان طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو فالو ہم نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے ملا جلا کر کے دنیا بھر کی رسموں کو انجام دیتے ہیں، تو ہمارے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، وقت بھی ہمارا لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں میرے بھائی کہ وہاں اگر کسی بڑے مالدار آدمی نے ایک بیٹی کی شادی اگر کر لی تو تقریباً 6 مہینے کے لیے اب کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سارے پیسے ختم ہو گئے۔ یہ بڑے مالدار آدمی کی بات ہے، اور غریب آدمی کو تو چھوڑ ہی دیجئے۔ بڑا مالدار آدمی نے اگر ایک بیٹی کی شادی کر لی تو ہم نے اپنی طرف سے اتنے رسم و رواج کو شامل کر لیا ہے کہ وہ آدمی بالکل پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو اپنی جگہ پہ آنے کے لیے تقریباً 6 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ ایسے بہت سارے علاقے موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا پورا علاقہ کیا کہ سارے مسلمان ان رسم و رواج سے پاک ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ خیر، کامیاب ہونے کے لیے دوسرا کام ہے نیک اعمال کرنا، اور تیسرا کام ہے وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا، خود بھی دین کے اعتبار سے چلنا اور دوسرے کو بھی دین کے اعتبار سے چلنے کے لیے کہتے رہنا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی زندگی بہتر سے بہتر گزر رہی تھی، لیکن پھر بھی جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے تو یہ سورت ایک دوسرے کو سناتے تھے، تاکہ قرآن کریم کا جو یہ حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی نصیحت کرتے رہنا، بھلائی کے کام کا حکم کرتے رہنا، اس کے اوپر عمل ہو جائے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا، اور دوسرے نمبر پہ ہے وتواصوا بالصبر، صبر کرنے کی وصیت اور نصیحت کرتے رہنا۔ حق بات کی نصیحت اور وصیت کرنے میں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر صبر کرنے کی وصیت کرنا، ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ صبر کہتے ہیں تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کو، تو خود بھی گناہوں سے بچنا اور دوسرے کو گناہوں سے بچنے کے لیے کہتے رہنا، بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کر کے کہتے رہنا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے ناکام لوگوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا ہے اور کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو 4 کام کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایمان لانا، دوسرے نمبر پہ نیک کام کرنا، اور تیسرے نمبر پہ نیک کام کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو، دوسرے لوگوں کو کہتے رہنا، اور تیسرے نمبر پہ برے کاموں سے خود بھی بچنا، چوتھے نمبر پہ برے کاموں سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہنا، چاہے وہ آپس میں گھر کے اندر بھائی بہن، بیوی شوہر، ماں باپ ہوں، یا اپنے گھر سے باہر نکل کے محلے کی سطح پہ ہوں، گاؤں کی سطح پہ ہو، شہر کی سطح پہ ہو، اسٹیٹ اور ملک کی سطح پہ ہو، یا ورلڈ لیول پہ ہو۔ بھلائی کی نصیحت کرتے رہنا اور برائی کے کاموں سے لوگوں کو بچاتے رہنا، خود بھی بچتے رہنا۔ یہ 4 کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تقریر کا ایک دوسرا جز یہ تھا کہ مغروب وقت کے اندر نفلی نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن وقت ہو گیا، بس مختصر ایک بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ جو آپ بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ،